السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 8 جمادی الاولیٰ، دن سنیچر ہے اور انگریزی تاریخ 3 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کورونا کے دوران انڈیا میں اقلیتوں کو سب سے زیادہ ہدف بنایا گیا۔ امریکہ کے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کورونا بحران کے دوران انڈیا میں مذہبی بنیاد پر اقلیتوں یعنی مسلمانوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی تھنک ٹینک پیور ریسرچ سینٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2020 میں انڈیا دنیا کے ان ممالک میں سب سے اوپر تھا جہاں وبا کے دوران اقلیتوں کو ہدف بنایا گیا۔ اس کے لیے سوشل میڈیا پر کئی طرح کی مہم بھی چلائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وبا کے دوران الگ الگ طرح کے ہیش ٹیگ چلا کر اقلیتوں یعنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کورونا جہاد جیسے ہیش ٹیگ بھی شامل ہیں۔ پیور ریسرچ سینٹر نے مجموعی طور پر دنیا کے 198 ممالک کو اپنی تحقیق کے دائرے میں لیا۔ ان میں سب سے خراب کارکردگی انڈیا کی رہی۔ ریسرچ سینٹر کی رپورٹ میں انڈیا کو نائجیریا، افغانستان، اسرائیل، مالی، صومالیہ اور پاکستان سے بھی پیچھے دکھایا گیا ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ 2020 میں جب کورونا وبا کو لے کر پابندیاں لگائی گئی تھیں تو کیسے دنیا بھر میں مذہبی اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ کورونا کی شروعات میں راجدھانی دہلی میں تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ اسے بھی اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کس طرح اسلاموفوبک ہیش ٹیگ استعمال کیے گئے تھے اور مسلمانوں بالخصوص تبلیغی جماعت پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ کورونا پھیلانے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 8 اراکین کو ضمانت۔ دہلی کی ایک عدالت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی کے سلسلے میں درج مقدمے میں 8 مسلمان ملزموں کو ضمانت دے دی ہے۔ لائیو لو نے رپورٹ کیا کہ عدالت نے کہا کہ سٹی پولیس اس بات کا جواز پیش کرنے کے لیے کافی ثبوت نہیں دکھا سکی کہ ملزمین جب 27 ستمبر سے حراست میں تھے اور 3 اکتوبر یا 4 اکتوبر تک تہاڑ جیل میں رہے تو انہوں نے کس طرح مبینہ غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی۔ عدالتی آرڈر کے مطابق پولیس تفتیش کے دوران جمع کیے گئے ملزمین کے خلاف کافی مجرمانہ مواد نہیں دکھا سکی کہ جب ملزمین 27 ستمبر سے حراست میں تھے اور 4 اکتوبر تک تہاڑ جیل میں رہے تو پھر کیسے ملزم افراد نے ایسی سرگرمیاں انجام دی جن کا مقصد پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی وکالت کرنا، حوصلہ افزائی یا مدد کرنا ہے۔ قانون سے متعلق ویب سائٹ لائیو لو کے مطابق جن ملزمان کو ضمانت دی گئی ہے ان کے نام محمد شعیب، عبدالرب، حبیب اصغر جمالی، محمد وارث خان، عبداللہ، شیخ گلفام حسین، محمد شعیب اور محسن وقار ہیں۔ تمام 8 افراد کو 27 ستمبر کو حراست میں لیا گیا تھا۔ متھرا شاہی عیدگاہ میں 6 دسمبر کو جل ابھیشیک کے اعلان پر انتظامیہ سخت، ہندو مہاسبھا کے صدر کے خلاف وارنٹ۔ گزشتہ دنوں آل انڈیا ہندو مہاسبھا نے اعلان کیا تھا کہ اس کے کارکنان 6 دسمبر کو بڑی تعداد میں شاہی مسجد عیدگاہ پہنچیں گے جہاں ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی لڈو گوپال کا جل ابھیشیک کیے جانے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہندو مہاسبھا لیڈران اور کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا پر لگاتار پوسٹیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اب اس تعلق سے انتظامیہ نے قانونی رویہ اختیار کر لیا ہے۔ سٹی مجسٹریٹ کورٹ نے ہندو مہاسبھا کے قومی صدر راج شری کے خلاف ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ سٹی مجسٹریٹ عدالت کے ذریعے راج شری کے خلاف ضمانتی وارنٹ جاری کیے جانے سے ہندو شدت پسند تنظیم کو زوردار جھٹکا لگا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ اب ان لوگوں کی بھی پہچان کرنے میں مصروف ہے جو سوشل میڈیا پر جل ابھیشیک کو لے کر اشتعال انگیز پوسٹ ڈال رہے ہیں۔ واضح ہے کہ 2 دن قبل ہندو مہاسبھا کے قومی ترجمان سنجے جاٹ اور سنت یوراج کے خلاف اشتعال انگیز پوسٹ ڈالنے پر کوتوالی اور گووند نگر تھانے میں رپورٹ درج کی گئی تھی۔ دوسری جانب ہندو مہاسبھا کے رکن دنیش شرما کا کہنا ہے کہ تنظیم 16 دسمبر کو شاہی مسجد عیدگاہ میں ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرے گی۔ دنیش شرما نے دعویٰ کیا کہ اس میں شامل ہونے کے لیے ملک بھر سے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ چڑیا کو اس کا گھونسلہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے سامنے کھلا آسمان ضرور ہے۔
बुध को इस्तीफा देने के बाद एक इंटरव्यू में रवीश कुमार ने कहा कि इंडिया की सहाफत में कभी सुनहरा दौर तो था ही नहीं, लेकिन यह आज की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है कि जहां पेशे की हर अच्छी बात तेज रफ्तारी से भस्म की जा रही है, लेकिन यह दिन तो आना ही था। रवीश कुमार ने मजीद कहा कि इस मुल्क में मुख्तलिफ नामों के बहुत से चैनल हो गए हैं, मगर हैं तो सब गोदी मीडिया ही। इनका माहौल और सहाफत का इकोसिस्टम सब खत्म कर दिया गया है, लेकिन सहाफत करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो भी जो इसी इक़्तिदार का हिस्सा माने जाते हैं, जिनकी ताकत से सहाफत को हर दिन इस मुल्क में कुचला जा रहा है। अपने 24 मिनट के इस बयान में जज्बाती होकर रवीश कुमार ने नाजरीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं नाजरीन के दरमियान गया तो घर ही नहीं लौटा, अब शायद कुछ वक्त मिलेगा अपने साथ रहने का। आज की शाम कुछ ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, लेकिन उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। रवीश कुमार ने सहाफत के मैदान में बढ़ती हुई मायूसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों को एक अदद नौकरी करने के सिवा सहाफ़ी बनने की कोई दूसरी शर्त नजर नहीं आती। उनका मजीद कहना था कि यहाँ तक कि जज भी कह रहे हैं कि जमानत देने पर उन्हें टारगेट किए जाने का डर लग रहा है। जब जज ही को डर लग रहा है तो इस दौर में ये बोलना भी गुनाह है कि मुझे डर नहीं लगता। एक डरा हुआ सहाफ़ी मरा हुआ शहरी पैदा करता है। दूसरी जानिब रवीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, मोहतरम आवाम, मेरे होने में आप सब शामिल हैं, आपका प्यार ही मेरी दौलत है। उन्होंने मजीद लिखा कि आप सामीन के साथ तवील अरसे तक यकतरफा राब्ता रहा यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा नया पता है, गोदी मीडिया की गुलामी के खिलाफ सबको लड़ना है। आपका रवीश कुमार। इसके साथ उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया। कश्मीर फाइल्स को सियासी दबाव के तहत फेस्टिवल में शामिल किया गया। मुतनाज़ा फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को फहश और प्रोपेगंडा फिल्म बताने वाले इसराइली फिल्म साज नदाफ लेपिड ने कहा कि दी कश्मीर फाइल्स को सियासी दबाव के तहत फेस्टिवल में ज़बरदस्ती शामिल कराया गया। इसराइली फिल्म साज ने कहा कि उन्हें पता चला कि दी कश्मीर फाइल्स को फिल्म फेस्टिवल में सियासी दबाव की वजह से शामिल किया गया था और उन्होंने महसूस किया कि इसके खिलाफ बोलना उनका फ़र्ज है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें पता चला कि सियासी दबाव की वजह से इस फिल्म को फेस्टिवल में शामिल किया गया था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फिल्मी मेला है। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां जाने वाले एक गैर मुल्की के तौर पर आप पर ऐसी बातें कहने की जिम्मेदारी आयद होती है जो वहां रहने वाले लोगों के लिए कहना मुश्किल हो सकता है। इंडिया में हुकूमत से वाबस्ता तबके की जानिब से की जाने वाली तनकीद का जवाब देते हुए नदाफ लेपिड ने कहा कि बुरी फिल्म बनाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म अधूरी, जानबूझकर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने वाली और पुरतशद्दुद है। नदाफ लेपिड ने एक इसराइली अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी ज्यूरी के सदर की हैसियत से अपने दिल की बात करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा ड्रामा अभी तक किसी ने नहीं किया। इंडिया में अगले साल G20 सरबराही इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। ये इजलास सितंबर 2023 में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़िद होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 की चेयरमैनशिप मिलने को फ़ख्र की बात बताते हुए इसे इंडिया के लिए बहुत बड़ा लम्हा करार दिया। उन्होंने अहले वतन से भी इस तक़रीब में शामिल होने की अपील की। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इसे सिर्फ सियासी ड्रामा करार देते हुए वज़ीर आज़म को इवेंट मैनेजर कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि G20 की सरबराही बारी बारी से तब्दील होती है और इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिलना तय था। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि अब तक अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जनूबी कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया G20 की सदारत कर चुके हैं। बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया को सिर्फ एक साल के लिए G20 की सदारत मिलने के बाद जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा किया जा रहा है, ऐसा अभी तक किसी और मुल्क ने नहीं किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को घेरते हुए जयराम रमेश ने कहा कि मुझे LK आडवाणी की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने 5 जुलाई 2014 को कही थी। LK आडवाणी ने मोदी को एक शानदार इवेंट मैनेजर कहा था। वाज़ेह है कि मोदी सरकार की जानिब से G20 सरबराही इजलास का लोगो भी जारी किया गया है
ہے جس میں کمل کا پھول نظر آ رہا ہے۔ لوگوں میں کمل کا پھول ہونے پر تنقید کرتے ہوئے جے رام رمیش نے کہا کہ 70 سال پہلے جواہر لال نہرو نے کانگریس کے جھنڈے کو انڈیا کا جھنڈا بنانے کی تجویز کو ٹھکرا دیا تھا، مگر اب بی جے پی کا انتخابی نشان یعنی کمل G20 کی صدارت کا سرکاری لوگو بن گیا ہے۔ کالج کے اساتذہ پر مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کا الزام، 6 اساتذہ کو ہٹایا گیا۔ بی جے پی کی اسٹوڈنٹ ونگ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد یعنی ABVP نے جمعرات کو اندور میں یہ سنگین الزام لگا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ شہر کے گورنمنٹ لا کالج میں کچھ اساتذہ نئے طلباء میں مذہبی شدت پسندی کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ملک کی حکومت اور فوج کے بارے میں منفی باتیں بھر رہے ہیں۔ ہنگامہ آرائی کے بعد کالج انتظامیہ نے ان الزامات کی جانچ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج سے کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے 6 پروفیسروں کو 5 دنوں کے لیے تعلیمی کام سے ہٹا دیا ہے، جن میں 4 مسلم اساتذہ شامل ہیں۔ شکایت میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ ہر جمعے کو کالج کے پرنسپل مسلم اساتذہ اور اس کمیونٹی کے طلباء اور طالبات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اس وقت کلاسز نہیں لگائی جاتی ہیں۔ ABVP کی جانب سے لگائی گئی اس شکایت میں کالج کے احاطے میں لو جہاد کو فروغ دینے اور گوشت کھانے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب کالج کے پرنسپل ڈاکٹر انعام الرحمان نے کہا کہ ہمارے کالج کا ماحول بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تاہم ABVP کی شکایت سنگین ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی جانچ ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ کورٹ جج سے کروائی جائے۔ متنازع بیان دے کر برے پھنسے پریش راول، کولکاتہ میں شکایت درج۔ گزشتہ دنوں گجرات میں بی جے پی لیڈر اور مشہور اداکار پریش راول نے انتخابی تشہیر کے دوران ایک ایسا بیان دے دیا جو تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ متنازع بیان دینے کے بعد حالانکہ پریش راول نے معافی مانگ لی، لیکن کولکاتہ کے ایک تھانے میں ان کے خلاف شکایت درج کرائے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ واضح ہے کہ گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی امیدوار کے حق میں انتخابی تشہیر کے دوران گزشتہ منگل کو پریش راول نے ولساڈ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ گیس سلنڈر مہنگے ہیں لیکن ان کی قیمت کم ہو جائے گی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، گجرات کے لوگ مہنگائی کو برداشت کر لیں گے، لیکن بغل کے گھر میں روہنگیا مہاجر یا بنگلہ دیشی آ جائیں تو گیس سلنڈر کا کیا کریں گے؟ کیا بنگالیوں کے لیے مچھلی پکائیں گے؟ اس بیان پر پریش راول کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کولکاتہ کے ایک تھانے میں CPM لیڈر محمد سلیم نے پریش راول کے خلاف 2 دسمبر کو شکایت درج کرائی۔ پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے محمد سلیم نے کہا کہ بی جے پی لیڈر پریش راول کے بنگالی مخالف تبصرے سے ملک کے دیگر علاقوں کے لوگوں میں بنگالیوں کے تئیں نفرت کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے ملک میں تشدد بھی پھیل سکتا ہے، اس کے علاوہ مہاجر بنگالیوں کو کئی طرح کی دقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ CPM لیڈر محمد سلیم نے پریش راول کے خلاف سخت کارروائی اور سزا کا مطالبہ کیا۔